ففروا إلى الله ففروا إلى الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. محترم سامعین گرامی قدر، اس میں کوئی دو رائے نہیں، بلا شبہ ہم آج اس دور میں داخل ہیں جس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ اس دور میں دین کے اوپر عمل کرنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، گویا کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ اتنا مشکل ہے، اور اسی دور کے بارے میں فرمایا کہ اجر فیہن 50 شہیدہ، کہ اس دور میں دین کے اوپر عمل کرنا، ڈٹ جانا، اللہ کی توحید کے اوپر ثابت قدم ہو جانا، 50 شہیدوں کے برابر اس کا اجر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ 50 کون سے؟ 50 صحابہ کے برابر اجر ہے، یہ 50 عام انسان جو شہید ہے ان کے برابر اجر ہے۔ مزید حیران ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 صحابہ ایک طرف شہید ہوں، دوسری طرف اتنا زیادہ ان کو ثواب ملے گا۔ اس دور میں عمل کرنا، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کرتے کرتے اسلام کی جو کڑیاں ہیں، اسلام ایک زنجیر ہے اوپر سے لے کے نیچے تک، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا انسان کے ہاتھ میں، ڈائریکٹلی اللہ کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہے۔ تو اسلام کی جو کڑیاں ٹوٹتے ٹوٹتے سب سے پہلے جو اس کی کڑی ہوگی، اولہن نقضاً الحکم، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدالتی نظام گوروں کا آ جائے گا، عدالتی نظام، اس میں اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں ہوگی، قانون اسلامی نہیں رہے گا۔ تو سمجھ لو کہ اسلام گرنا شروع ہو گیا، اسلام کی گراوٹ شروع ہو گئی ہے۔ کرتے 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 آخری جو کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، فَلَمَّا انتَقَضَتْ عُرْوَةً وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، کہ سب سے آخری بات یہ ہے کہ مسلمان ایسے ہو جائیں گے کہ صرف نماز ہی پڑھیں گے بس۔ آج دیکھ لیں تقریباً 100% وہی دور ہے۔ ہم جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کو بڑا اللہ کا ولی کنسیڈر کرتے ہیں، یہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، اس میں فخر والی بات ہی کوئی نہیں ہے، تو بالکل لو لیول کا مسلمان ہے، ایٹ لیسٹ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے نا، وہ اسلام کے اندر داخل تو ہے نا۔ لیکن یہ وہی دور ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کہ اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی، مار لی، ایسی بات ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے حالات میں، خصوصاً آج کے دنوں میں، شرک و بدعت کے میلے، بدعت کا جو عروج ہے، شرک کی انتہا ہے۔ جہاں تک اس کی بنیادی وجہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ علماء نے، مبلغین نے خطاب جو کرتے ہیں، خطباء حضرات، انہوں نے اللہ کا تعارف وہ صحیح طریقے سے کروا نہیں سکے۔ اختلاف کر سکتے ہیں میری رائے سے، اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی تصویر دکھائی ہے وہ بڑی ظلم، جبر، بڑی سخت، اللہ تعالیٰ بہت ڈٹ ہے، بہت سخت ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہ کیا تو فوراً عذاب آ جائے گا۔ کچھ باتیں اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں، لیکن ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ سامنے ہونی چاہیے، پازیٹیو اور نیگیٹو، پھر بندہ اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ استغفار کی اس قوم کو کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ یہ قوم اللہ سے معافی مانگے، گر گرائے اور اللہ سے توبہ کرے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے نبی تھے، ساری کائنات کے سردار تھے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے کون سے گناہ تھے؟ کیا وہ اتنے گناہ تھے جو اتنی زیادہ توبہ کرتے تھے؟ ساری رات کھڑے ہو کر ان کے پاؤں میں دانے بن گئے، پاؤں اتنے زیادہ سوج گئے، امت کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، اپنے لیے یعنی کہ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ گناہ کون سا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے بعض اوقات 50 مرتبہ، 70 مرتبہ، بعض روایت کے مطابق 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ بیٹھے بیٹھے بات چیت ہو رہی ہے، خاموشی سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ کے نبی، ساری کائنات کے سردار، ان کو معافی کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، استغفار کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، اور آج ہم بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں، ضرورت ہی
اور بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ دیں کہ خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں آپ دکھا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ وہ بندہ جو گناہ کے اوپر بضد بھی رہے، گناہ کرتا بھی رہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ جو آیات ہے معافی کی، اس کی پہلی شرط ہی ہے الا من تاب، جو بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، جس کو احساس ہو، شرمندگی ہو، صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم ایک قدم آؤ گے، تم آ کے تو دیکھو، میں شہنشاہ ہو کر، ساری کائنات کا بادشاہ ہو کر، اس کے باوجود تم ایک قدم آؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف قریب آؤں گا۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کی توبہ سے کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا انتظار کرتا ہے کہ کاش میرا کو بندہ واپس آئے، لوٹے، میری طرف کو توبہ کرے، اس کو احساس ہو، شرمندگی ہو۔ مثال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کسی میدان والی جگہ پر گیا ہے، اور اس کا سارا جو زندگی بچانے کے لیے سارا ساز و سامان وہ ایک اس کا گھوڑا ہے، اور گھوڑے کے اوپر چند کھانے پینے کی چیزیں، کھانے کا اور پینے کا سامان، وہی اس کی اس وقت کل کائنات ہے۔ جنگلات میں وہ گم گیا، رستہ گم ہو گیا، اور اس کا وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، چلو تھک گیا، تو اس کا جو جانور ہے، گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب وہی اس کی کل کائنات تھی، وہ شدید پریشان۔ اب وہ خیر اللہ توبہ کر کے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب تو کنفرم ہے، میں مروں گا ہی مروں گا، بھوک سے یا پیاس سے یا گرمی سے، اب تو میرا کوئی چکر نہیں ہے، میرے نہیں چانسز کہ میں زندہ بچوں۔ ایسے ہی چکر میں اچانک اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑا اس کا سامان سمیت واپس آ گیا۔ وہ اتنا خوش ہوا، بندہ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خوشی میں کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ اس نے الفاظ الٹ کر کے کہہ دیے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، کہ تو نے میرا بڑا اچھا کیا ہے۔ اب بظاہر تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ یہ بندے کو احساس ہوا ہے کہ اس کی یعنی کہ زندگی بچ گئی تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو حدیث میں یہ مثال دے کر سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے میرا بندہ واپس آیا، اس نے توبہ کی، وہ واپس تو آیا نا، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں کہ جھوٹی موٹی کی بھی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اتنا احساس کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو بطور مذاق ہو یا صحیح توبہ سیریسلی نہ بھی ہو، اس کی دلیل بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، انتہائی گناہ گار، 40 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اتنی زیادہ نافرمانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نماز استسقاء کے لیے نکلے، بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دھوپ اور زیادہ کر دی۔ انہوں نے پھر دعا کی پرسنل میں کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں وقت کا نبی ہوں، بندے اکٹھے کر کے لے کے آیا ہوں، دعا کر رہے ہیں، بارش چاہیے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے، دھوپ اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ایک خبیث آدمی کی وجہ سے جو تمہارے اندر اس وقت موجود ہے، پچھلے 40 سال سے مسلسل بہت زیادہ اس نے گناہ کیے، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو کہو پہلے توبہ کرے گا پھر بارش ہوگی۔ اب وہ بندہ پریشان کہ میں نے اگر سریعہ میں اعلان کر دیا کہ لوگوں میں تھا وہ آدمی، تو میں تو ذلیل ہو گیا، لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا، کہ یہ تھا وہ خبیث کہ جس کی وجہ سے بارش ہی نہیں ہو رہی۔ کہ اس نے کہا کہ اگر تمہیں نکلا ہے فخرجت تو ففضحت نفسی، تو میں تو اپنے آپ کو ذلیل کروا بیٹھوں گا۔ اب اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قابل غور بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس معافی میں، توبہ میں، اس نے یہ نیت نہیں کی کہ یا اللہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، نہ اس کو احساس سے شرمندگی ہے۔ یہ توبہ صرف اور صرف اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ یا اللہ میری عزت بچا لے، بعد میں جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کا راج رکھا، چند سیکنڈ کے اندر بارش ہو گئی۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھے بندے کا نام تو بتائیں، آخر وہ تھا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ نہیں، جب میں نے پہلے نہیں بتایا تو اب بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ ہے چند سیکنڈ کے اندر بندہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کی نیت نہ بھی خالص ہو۔ تو جب نیت خالص ہو، بندہ واقعتاً اللہ کے سامنے گڑگڑائے، روئے، تو کتنا زبردست اس کا نتیجہ نکلے گا۔ قرآن میں 24ویں سپارے میں ایک انداز اللہ تعالیٰ نے بنایا، بہت میٹھا انداز ہے۔ ساری کائنات کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کر دیں، اس کی مٹھاس کم ہوگی، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا اپناہیت ہے، میٹھا انداز ہے، بہت زبردست ہے۔ جو ترجمہ جانتے ہیں، جن کو قرآن سے پیار ہے، وہ جانتے ہیں
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ آیت میں نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو میرے بندوں کو، یا عبادی میرے بندوں کو، یہ جو لفظ ہے اس کے اندر بہت زیادہ پیار، محبت، شیرین، شہد، مٹھاس ہے۔ میرے بندے، میرے بندے، وہ بندے یہاں سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ اللہ کے ولیوں کو ہو رہا ہے، جو بڑے اللہ کے قریب لوگ ہیں ان کو خطاب ہو رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بندے وہ کون ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جو تھک گئے ہیں بہت زیادہ، جنہوں نے گناہ کیے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی کو یا زیادتی کو، بہت زیادہ جنہوں نے اپنی جان کے اوپر گناہ کیے ہیں کہ اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ ان کے جو نیکیاں وہ ہے ہی نہیں، سرے سے جب سے وہ پیدا ہوئے آج تک گناہ ہی کرتے آ رہے ہیں، مسلسل اللہ تعالیٰ سے غداری، اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا عبادی تم بھی میرے بندے ہو، آ جاؤ میرے پاس، آخر میرے پاس ہی آنا ہے، مرنے کے بعد بھی تو آؤ گے منہ بند کر کے کفن میں لپیٹ کے، تو زندگی میں آؤ زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت میں جو لفظ ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، علی لفظ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کے اندر حرفوں کے بھی مطلب ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں حرف کے اندر بھی اتنی زیادہ گہرائی ہو۔ انگلش میں جیسا کہ از ہے یا اردو میں ہے کیا وغیرہ، اس کے اندر کوئی اتنا خاص مطلب نہیں ہے۔ علی عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر۔ اس کا مفہوم بنیادی طور پر یہ ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کو بالکل کلی طور کے اوپر گھیر لے۔ جیسے ایک ممبر ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھا ہوتا ہے تو وہ کپڑا 100% اس کو گھیر لیتا ہے، نیچے سے ممبر نظر نہیں آتا۔ یا انسان اپنے آپ کو کپڑے میں سردیوں میں لپیٹ لیتا ہے، نیچے سے انسان نظر نہیں آتا۔ یعنی مقصد یہ ہے، اس میں اشارہ یہ ہے اسرفوا علی انفسہم، اتنے زیادہ گناہ کیے، اتنے زیادہ گناہ کیے کہ اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، اتنا زنگلود ہو گیا ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ نہیں ہے کہ کوئی سخت انداز ہے، دفع ہو جو خبیث ہو بغیر تو یہ ہے وہ ہے، اب تو تمہاری معافی نہیں ہے، جیسا کہ علماء کا ہمارا انداز ہوتا ہے کہ نہیں تم تو فارغ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہونا میری رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ گناہ معاف کرنے والا، بہت جلدی گناہ معاف کرنے والا۔ اسی طرح قرآن کا جہاں اختتام ہوتا ہے 29ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس میں بھی ایک اشارہ ہے کہ گویا کہ قرآن ختم ہونے والا ہے، قرآن سارا پڑھ لی ہے، بالکل اختتام ہے، 29ویں سپارے کا اختتام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ویسے اللہ تعالیٰ کی مثال، اللہ تعالیٰ کے لیے مثال دینا بنتا نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ بندہ کسی کو بہت زیادہ سمجھاتا ہے، بہت زیادہ سمجھاتا ہے، آخر میں بندہ کہتا ہے یار اللہ کا واسطہ ہے بس کر دے، اب تو سمجھ جا، اب تو بات آ جا، اب تو ٹھیک ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے سمجھانے کا، بالکل قرآن کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کر لو، رجوع کر لو اللہ کی طرف۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، خیر خواہی والی توبہ، نصیحت والی توبہ، پکی توبہ۔ عموماً اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، ترجمے والے قرآنوں میں بھی دیکھیں گے یہی ہوگا، لیکن اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ نقطہ ہے، گہرائی ہے۔ عربی میں درزی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناصح، اور ناصح کا ایک مطلب درزی ہے، دوسرا مطلب ناصح کا خیر خواہی کرنے والا، یعنی درزی جو ہوتا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر درزی نہ ہوتا تو ہم اس وقت ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ بیٹھ سکتے، اپنی شرمگاہ کو نہ چھپا سکتے۔ یہ اسی کی خیر خواہی ہے کہ اس نے ہمیں یہ لباس بنا کر دیا کہ ہم اپنا ستر چھپا سکتے ہیں، اور اپنی ایک عزت ہوتی ہے، ایک ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے لباس کے ذریعے۔ تو درزی کو اسی لیے خیر خواہ کہا جاتا ہے۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ اگرچہ وہ توبہ بار بار ٹوٹ بھی جائے۔ لفظ نصوحا کے اندر یہ اشارہ ہے کہ جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے، ہم درزی کے پاس لے جاتے ہیں، یار ادھر سے رفو کر دو، اس کو سی دو، تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، توبہ ٹوٹ بھی جائے تو نصوحا، میں دوبارہ اس کو سی دوں گا، دوبارہ پکا کر لوں گا۔ اور اس کی تعداد کتنی مقرر ہے؟ شک تو ہوتا ہے کہ آخر کوئی تو تعداد مقرر ہوگی، ایک دفعہ اللہ معاف کرے گا، 2 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ نہیں، اللہ نے کوئی اس کی تعداد مقرر نہیں کی۔ یعنی کہ اندازہ کرے، ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ دن میں 70 مرتبہ بھی اگر توبہ کرتے ہوا، ان عاد فی الیوم 70 مرۃ،
थोड़ी देर बाद, यानी एक ही गुनाह पर 70 मरतबा तौबा करते हैं, ये भी एक नुकता है। 70 मरतबा एक ही गुनाह दिन में अक्सर रिपीट हो गया, लेकिन वक्ती तौर पर जब वो तौबा कर रहे हैं उसकी नीयत ये है कि मैं दोबारा नहीं करूँगा। अल्लाह ने ये नहीं नीयत मांगी कि हमेशा के लिए नीयत करो, या दोबारा अगर वो गुनाह हो गया तो मैंने एक ही दफ़ा तौबा कबूल करनी, दोबारा करनी नहीं है। नहीं, वक्ती तौर पर नीयत पक्की थी, फिर दोबारा बंदा जब बात की नौ में बह गया, फिर गलती हो गई, फिर शैतान के बहकावे में आ गया, कोई मसला नहीं, दोबारा तौबा कर ले, फिर कर ले, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद कर ले। एक दिन में 100 मरतबा कर ले, अल्लाह फिर भी माफ़ करेगा। यानी कि एक दिन में जो 100 मरतबा एक ही गुनाह पर तौबा करता है, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसिर अलल मासिया नहीं कहा कि ये वो बंदा नहीं है जो गुनाह के ऊपर जिद कर गया, जो गुनाह के ऊपर ढीठ हो गया। बज़ाहिर तो मालूम हो रहा है कि वो ढीठ है, एक ही गुनाह बार बार कर रहा है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा बंदा वापस आना चाहिए, मैं फिर भी उसको माफ़ करूँगा। 100 जो जिसने कत्ल किए थे वो वाक़या भी आपने सुना, वो अच्छी तरह वो भी ज़हन में रखें। इसी तरह बनी इसराइल की वो औरत का वाक़या, सारी ज़िंदगी जिसने ज़ना किया और आखिर उसकी बख्शिश छोटे से एक अमल की वजह से हुई। अमल क्या था? सिर्फ उसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था, उसको रहम आ गया था कि आखिर ये भी अल्लाह की मखलूक है, ये प्यासा है, भूख रहा है, यानी इस वक्त तकलीफ में है, पानी पिलाया तो अल्लाह ने कहा कि इसको इसके ऊपर रहम आ गया, मुझे इस जाने के ऊपर रहम क्यों नहीं है, फ़ौरन उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सारी गुजारिशात का मकसद ये है कि इस वक्त इस कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला से रुजू करने की ज़रूरत है। और इंसानों को ये जो लोग शिरक में मुब्तला है, बिदत में मुब्तला है, एक तो तरीका ये भी है कि उनको डराया जाए, तस्वीर का एक रुख, इस्लाह का एक तरीका ये भी है, लेकिन दूसरा तरीका हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनको अल्लाह ताला की रहमत बताई जाए कि ये जो तुम बातें करते हो कि अल्लाह ताला डायरेक्ट नहीं सुनता, अल्लाह ताला के सामने वसीला डालना पड़ता है। अल्लाह ताला की मिसाल बादशाह वज़ीरों से देते हैं जो कि जबर करने वाले हैं, ज़ालिम करने वाले हैं। अल्लाह ताला तो कह रहा है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। अल्लाह ताला के लिए सीढ़ी की मिसालें देते हो, जी छत पर जाना हो तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। जब बंदा अल्लाह का खलील हो, अल्लाह का दोस्त हो, एक दोस्त वाला माहौल हो और एक माँ बाप वाली जैसी फितरी मोहब्बत होती है वैसी हो, तो फिर बंदा क्या अल्लाह के अलावा कोई नहीं होता। जब भी गुनाह होता है उसको एहसास हो जाता है फ़ौरन कि नहीं या अल्लाह गलती होगी माफ़ कर दे, फिर गुनाह हो गया, वो डरता नहीं है। यही फ़र्क है गुनाहगार के अंदर। और वैसे भी हदीस में आता है कुल्लु बनी आदम खताऊन, आदम के तमाम बेटे जब से लेकर यानी कि क़यामत तक जितने भी हैं वो सारे के सारे गुनाहगार हैं, इसमें तखसीस नहीं है सिवाय नबियों के। नबी बाज़ ने इसमें शामिल किए, बाज़ ने नहीं शामिल किए। तमाम के तमाम आदम की औलाद खताकार है, आखिर इंसान है, अल्लाह को पता है इसकी फितरत में शामिल है, ये नहीं बच सकता, गुनाह इससे हो जाते हैं। लेकिन वख़ैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, जो बेहतरीन खताकारों में से जो गुनाह करने वाले अफजल हैं वो हैं जो ज़्यादा तौबा करने वाले हैं, बार बार तौबा करने वाले हैं। जो गलती हो या अल्लाह माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, ये बार बार तौबा, बार बार इस्तिग़फ़ार। इस चीज़ की आज इस कौम को बहुत शदीद ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की ज़रूरत है, तस्वीर का ये रुख दिखाने की ज़रूरत है कि तुम्हें किसने कहा। अल्लाह तो बहुत ज़्यादा गफूर रहीम है, माफ़ी मांग के तो देखो, फिर अल्लाह ताला की दोस्ती देखो, तुम महसूस करोगे कि वाक़अतन अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहमत की है, तुम उस रहमत को महसूस करोगे। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना उसको सुनने, गौर से अमल करने की और आगे पहुँच